ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب 2008-9 میں دعوت کا کام ہم نے نیا شروع کیا تو ہمارے آفس کے ایک کولیگ تھے، تو وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے. چوئنڈا گاؤں ہے، بارڈر کے قریب ہی ہے. تو وہاں ایک مسجد میں ہم لوگ رات کے وقت رکے. وہاں پہ درس و تدریس کے لیے مسجد بریلویوں کی تھی، لیکن وہ ہم تو چونکہ فرقے سے نہیں تھے، وہ پھر لے کے جانے والے بھی ہمیں بریلوی تھے. ٹھیک ہے، اس مسجد کا جو صدر ہے وہ بھی پڑھا لکھا بندہ تھا. اس وقت تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو اور وہ بھی ہم پبلک کو کوئی درس نہیں دیتے تھے، اپنے جو دوست یار وہ لے آتے تھے. عشاء کی نماز کے بھی گھنٹے بعد گھروں سے بلا کے بیٹھ کے وہاں پہ کوئی اللہ رسول کی بات کر لی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے رف الیدین کی بات سے مجھے یاد ہے. وہ مسجد کا جو صدر تھا نا، جو صرف صدر نہیں تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور مسجد کے بل بھی دیا کرتا تھا. اس کو باتیں معقول لگی، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. پورے چوئنڈے میں قیامت ٹوٹ پڑی جناب. کمیٹیاں مسجد کی جناب، وہ مولوی اکٹھے ہو گئے، انہوں بلاؤ جی اس صدر نو جناب، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. میں نے اسے ایک ٹوٹکا بتایا تھا. اس نے کہا جی ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. میں نے کہا یار یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی نہیں ہے. وہ کہتے جی اتنا بڑا جھوٹ ہم سے بولا گیا. میں نے کہا اس سے بڑی بات تم ان علماء کو کہو کہ اگر یہ حدیث دکھا دینا تو نہ صرف میں رفع الیدین چھوڑوں گا بلکہ علی بھائی اور ان کے سارے سٹوڈنٹس بھی چھوڑ دیں گے رفع الیدین. اس ٹائم تو ہے ہی گنتی تھے 5-6 سن. 2008 کی گل. کاش اس ٹائم تو حدیث لب گئی ہوندی تے میرے کو تہاڈی جان چھٹ گئی ہوندی. اچھا وہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہو گیا. 5-6 دن بعد میٹنگ کال ہوئی، وہ جناب بیٹھا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مسجد سنبھالو نا اپنی. مونی مسجد چاہیے تھی. مجھے پتا چلا ہے، میں نے خود بخاری مسلم دیکھ لیا، نماز کا یہ طریقہ ہے. تم کہتے ہو بت رکھ کے آتے تھے، ختم ہو گیا. مجھے بتوں والی حدیث دکھا دو، میں رفع الیدین چھوڑ دوں گا، انجینئر صاحب سے بھی چھڑوا دوں گا. وہ مولوی نے کہا گل ہی کوئی نہیں. ساڈے وڈے مولوی صاحب بیٹھے ہیں جامعہ نظامیہ، جہاں سے مفتی اکمل صاحب بھی پڑھے ہیں، جہاں وہ خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے لاہور میں، داتا دربار کے پاس. یہ عبدالقیوم ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ شیخ الحدیث ہوتے تھے صدیق ہزاروی صاحب. کافی انہوں نے عربی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، احادیث کی کتابوں کے بھی، بریلویوں کے. وہ اس وقت زندہ تھے. ان کا جی وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کو فون ملایا. جی فون ملایا، انہوں نے کہا اسپیکر آن کرو سناؤ. انہوں نے کہا جی جناب ایسا ایک بندے نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے، وہ ہمیں وہ آپ اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ جو بت رکھ کے آتے ہیں. ہائے 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 صدقے جاواں. ہاں ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ بیان ہے کہ جناب والا یہ ہے وہ ذرائع. وہ جو کہہ رہا تھا اس کو کیا پتا تھا کہ ذرائع لوگ پوچھ لیں گے پھر بعد میں. تو یہ تھے وہ ذرائع دیوبند اور بریلویوں کے کہ بت رکھ کے آتے تھے اور نکلے جعلی. اس نے کہا اوے یار کتنے تسی کمٹمنٹ کر لی ہے تے کتنے بھی نہیں لکھی روایت. یہ تے اسی ایک عوامی چٹکلا چھوڑا ہوا ہے، اور لگ گیا تے تیر، نہ لگا تے تکا. یہ کدھر بھی نہیں لکھیا. یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ کیا کرنا تھا، انہوں نے کہا پھر جناب دیکھ لو، اللہ کا شکر ہے وہ آج تک رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ جس نے پرچی بھیجی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسی حدیث ہے تو منو بھی دسو. پہلے تو 6 بندے نے رفع الیدین چھوڑنا سی، ہوں لکھاں بندے نے رفع الیدین چھوڑنا سی. بتاں دی حدیث لے کے تے آؤ نا، کتنے لکھی ہے، کدھر بھی نہیں لکھی ہوئی. سٹنٹ ہے جو چھوڑا ہوا. تو اس کا طریقہ یہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کیسے بچے کو ہٹائی ہوئی ہے، آپ اسی بچے کو نا ان بڑوں کے پاس بھیجیں، ان کو کہ جی دسو کتنے لکھی ہے. ہر مسجد میں 1-2 نمازی ان سے پوچھے، ہر جمعے کے خطبے میں لوگ کھڑے ہو کے پوچھیں. بلکہ آپ میں جو کوئی فائنینشلی سٹرونگ ہے، گاؤں کا چودھری ہے، تھوڑا اثر و رسوخ والا ہے، تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کہ حضرت صاحب وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا. اچھا شروع اینج کرنا جائے جی ڈائریکٹ اعتراض کیتا انہوں نے بٹھا دینا تو. حضرت صاحب وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بڑے مجمع میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے ان سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے تو یہ کیا واقعہ صحیح ہے؟
وہ کہا بہ جا صحیح ہے ان کو نہیں اے میں ان واقع تے عمل کر لگا جائے دوئی بار پھر کھلو کہ تسی یہ دسو کہ اے بت رکھ کے آندے سن رفع دین ہوندا سی یہ کتے لکھیا ہے. ہاں کوئی طریقہ ہوتا ہے نا سٹ مارنے کا, پہلے منواؤ ٹھیک ہے اس تو بعد سٹ مارو, پھر دیکھو جناب انہوں نے نسنے دی راہ بھی نہیں لبن لگی. طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہ بڑا افیکٹو طریقہ ہے.